غیر مسلم کا مسجد میں قیام۔ اسلام میں کسی غیر مسلم کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا ماں سوا بیت الحرام کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد حرام کے علاوہ کسی اور مسجد میں کافروں کے داخلے پر پابندی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق بوقت ضرورت کافروں کو اپنی مسجد میں داخل کیا، جیسا کہ عہد نبوی میں مسجد میں غیر مسلم فرد کا بھی داخلہ ثابت ہے اور پورے وفد کا بھی۔ غزوہ بدر کے بعد عمیر بن وہب مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن آپ کی باتوں کو سن کر اسلام لے آئے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ اور صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ کے بعد ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ آئے تو وہ مسجد نبوی میں بھی گئے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13۔ نیز غزوہ احزاب کے بعد قبیلہ بنو حنیف کے سردار ثمامہ بن اسال جنگ میں گرفتار ہوئے، انہیں لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو رسیاں کھول دینے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی۔ اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1764۔ اور فتح مکہ کے بعد جب اطراف سے وفود آنے لگے تو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کی قیام کا انتظام مسجد نبوی میں کیا گیا، اور غزوہ تبوک کے بعد قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ آیا تھا تو اسے بھی مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلموں کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ہم تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کو مسجد میں داخلے سے نہیں روک سکتے کہ تم لوگ ہماری مساجد میں نہ آؤ۔ شرعی طور پر جو مقبول ضروریات ہیں ہم اس کے تحت غیر مسلموں کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں، مثلا اسلام کا تعارف اور اس کی دعوت اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے، نیز غلط فہمیوں کا ازالہ اور مسجد کا ماحول مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی اعمال کو دکھانے کے غرض سے، اور مسلمان امام یا قاضی و حاکم سے ملاقات کے لیے یا اپنے فیصلے کروانے کے لیے غیر مسلم کو مسجد لے جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا مسجد میں داخل ہونا درست ہے، کیونکہ بسا اوقات غیر مسلم مسجد وہ مسلمانوں کے اعمال، ماحول اور اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات زائل ہوتے ہیں اور اسلام سے قریب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور رہی بات مسجد کے تقدس کی، تو مسجد کا تقدس ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے، وہ مسلم کے لیے ہو یا غیر مسلم کے لیے۔ اللہ کے گھروں میں پاکیزگی اور قرآن و شریعت کے دائرے کو مدعوکار رکھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور اس بات کی احتیاط کی جانی چاہیے کہ وہ کافر اپنے کفر کی نجاست کے ساتھ کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس حالت میں مسلمانوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی یا وہاں رکنے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں، یعنی جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ نیز اس بات کا بھی خاص اہتمام و لحاظ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم مسجد میں مسلمانوں کی طرح آداب و احترام کے ساتھ داخل ہوں، فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی نہ کی جائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جو تاریخی مساجد ہیں غیر مسلم ان کی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن عموماً بے پردگی، بے حیائی اور نیم عریانیت کے ساتھ مساجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت اور طریقہ ناجائز اور اسلامی اور اخلاقی غیرت کے سراسر خلاف ہے۔